اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرحمن وقال في رواية آخر لكل قوم عيد وهذا عيدنا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج یہ خوشی اور عید کا دن میسر فرمایا۔ آج کے دن کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ فطر کے معنی ہیں، فطر بنا ہے افطار سے، فطر کے معنی آتے ہیں روزہ توڑنا، کھانا پینا۔ عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں سے کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ایک مہینہ تک روزہ رکھ کر ہم کھا نہیں رہے تھے، پی نہیں رہے تھے دن کے اندر، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، افطار کرنے کی خوشی۔ یہ عید الفطر در حقیقت ان لوگوں کے لیے خوشی کا سامان ہے جن لوگوں نے ایک مہینہ تک روزہ رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا۔ ان کے لیے در حقیقت یہ خوشی کا دن ہے۔ آج جو رات گزری ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات، کہ ایک مہینہ تک بندے نے روزہ رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، نماز پڑھا، ذکر و اذکار کیا، اب اس کو اس کا انعام، اس کا بدلہ دے دیا جائے، تو اس رات کے اندر بدلہ عطا کیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان کے اندر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، گنہگاروں کو آزاد کرتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کے اندر اتنا ہی تعداد میں ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے آواز دلوائی جاتی ہے، جو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، چلو بڑھو اس آقا کی طرف، اس خالق و مالک کی طرف جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ منادی ہوتا ہے کہ آج بندہ جو کچھ بھی مانگے گا وہ عطا کی جائے گی۔ آج بندہ آخرت کے تعلق سے مانگے گا وہ بھی دی جائے گی، اور اگر دنیا کے تعلق سے انہوں نے مانگا
تو اس کے مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو دنیا بھی عطا کی جائے گی۔ یہ عید کا دن ہے، تو یہ ایک لمبی ایک مسلسل ایک مہینے تک ہم نے عبادت کی، اللہ کے حکم کے مطابق چلا، اس کے بعد یہ ہمارے لیے خوشی کا دن آیا ہے۔ اس طرح کی خوشی کا دن آپ کو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملیں گے۔ آپ دوسرے مذاہب کے اندر آپ دیکھیں، جو خوشی کا دن منایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کی یا تو یوم پیدائش ہے، یا یوم وفات کا دن ہے، یا کوئی اور واقعہ پیش آیا ہے جس کے بنا پر وہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا مدینہ کے اندر کہ یہود مدینہ خوشی مناتے ہیں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس تاریخ کے اندر ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ظلم و ستم سے نجات دیا تھا۔ اس خوشی کے اندر، اس نجات کی خوشی میں ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو مختلف مذاہب کے اندر خوشی منانے کا مخصوص دن ہوتے ہیں اور اس کی مخصوص وجہ ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن واقعات کو خوشی کا دن مقرر کی جا سکتی تھی۔ غزوہ بدر کا دن ہے جس کے اندر ایمان والوں کو فتح مبین حاصل ہوئے، اور یوم فرقان اس کو کہا گیا ہے۔ فتح مکہ کا دن ہے جس کو فتح مبین قرآن میں کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، حضور کی وفات کا دن ہے، اور مختلف صحابہ کرام کی مختلف دن ہیں۔ تو یہ دن خوشی کے لیے، خوشی منانے کے لیے اس کو مقرر کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیے، بلکہ ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھنے کے بعد یہ دن ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ہر سال ایمان والا خوشی منائے۔ جب جب رمضان آئے گا روزہ رکھا جائے گا، تراویح کا اہتمام کیا جائے گا، تلاوت کا اہتمام کیا جائے گا، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو پھر یہ دن آئیں گے، انعام کا دن، خوشی کا دن۔ اگر کوئی واقعہ ہوتا، کسی واقعہ کے پیش نظر اگر خوشی منایا جاتا تو واقعہ ایک مرتبہ رونما ہوا تھا، وہ ایک مرتبہ گزر گیا، اب دوسری مرتبہ اس تاریخ کے اندر خوشی منانے کے اندر وہ بات محسوس نہیں ہوتی جو ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہو رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزے داروں کے لیے دو خوشی ہے، للصائم فرحتانی، روزے داروں کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک خوشی ہے فرحت عند الافطاری، ایک خوشی ہے روزہ توڑنے کے وقت یعنی عید کا دن، اور دوسری خوشی ہے عند لقاء الرحمن، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ہم سب کے رب خالق کائنات سے ملاقات ہوگی۔ اس موقع پر اس روزہ کی بدولت روزے داروں کو خوشی محسوس ہوگی، اس لیے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک الگ دروازے سے داخل کریں گے جو روزے داروں ہی کے لیے خاص ہوگا۔ اس دروازے کا نام، اس باب کا نام ریان ہے، اس دروازے سے داخل کیا جائے گا روزے داروں کو۔ لیکن مسلمان بھائیوں،
ہم سب ایمان والے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہر موقع پر ایمان کے تقاضے کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا ہے، آپ نے کیا فرمایا ہے، اس موقع پر آپ نے کیسا عمل کیے۔ تو عید الفطر کے موقع پر جو احادیث کے اندر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حیات سے جو پتہ چلتا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ عید کی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی تاکید فرمائی کہ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا کے بقدر ان کے پاس روپیہ پیسہ ضروریات زندگی سے زائد مال ان کے پاس ہے، تو ان کے اوپر اور ان کے ماتحتوں کا ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا 2 فائدہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ روزے کے اندر، تراویح کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی تلافی ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ خوشی منا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس میں رہنے والے ہر ایک، آپ کے محلے میں رہنے والے، آپ کے رشتہ دار سب خوشی میں شامل ہو۔ تو وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا ہے، ان کے پاس تنگی ہے، تنگ دستی ہے، تو اس موقع پر ان کو خوشی میں کس طریقے سے شامل کیا جائے گا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر واجب قرار دیا ہے تاکہ محتاج، مساکین، فقراء، یتیم، بیوائیں، وہ حضرات جن کے پاس خوشی منانے کے ظاہری سامان نہیں ہیں، وہ بھی اس تاریخ کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ مل کر خوشی منائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے تاکید کیا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو صدقۃ الفطر کہلائے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ مطلقاً صدقہ کہلائے گا، صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کے بدن کے اوپر نئے نئے کپڑے ہیں، چہروں کے اوپر خوشی کے آثار ہے، لیکن اسی کے بازو میں دیکھا ایک بچہ مایوس بیٹھا ہوا ہے، وہ کھیلتا نہیں ہے، وہ خوشی نہیں مناتا ہے، اس کے بدن یوں ہی گندے ہے، اس کے بدن پر صاف ستھرا کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے، اس بچے کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد پوچھا، بیٹا تم کیوں نہیں خوشی مناتے ہو؟ یہ تمہارے ساتھی خوشی منا رہے ہیں، تم کیوں نہیں خوشی مناتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے والد آپ کے ساتھ فلاں غزوہ کے اندر شریک تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں، آج میرے والد نہیں ہیں، آج میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، جس کے بنا پر ہمیں خوشی کس بات کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنا، آپ کا دل پسیج گیا،
آپ اس بچے کو لے کر فوراً گھر واپس لوٹے اور اپنی بیوی محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے آواز دی اور کہا عائشہ اس کو بہترین نہلاؤ، ان کو بہترین اچھے طریقے سے اس کو نہلا دو، اور دیکھو حسن حسین کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا اچھا کپڑا ہے وہ کپڑا اس بچے کو پہناؤ۔ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے نہلایا اور حضرت حسن کا کپڑا آپ کو پہنایا، اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو اپنے گود میں اٹھایا اس کو اور کہا بیٹا اب تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے، آج کے دن سے جس کا کسی کا باپ نہ ہو اس کا محمد باپ ہے، کسی کا ماں نہ ہو عائشہ اس کی ماں ہے، اب تو تمہیں خوش ہونی چاہیے۔ یہ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہم سب کو بھی یہ طریقہ اختیار کرنے چاہیے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے رہنے سہنے والے پڑوسیوں پر، محلے کے اندر جائزہ لینی چاہیے کہ جہاں ہمارے بچے خوشی منائیں گے، کوئی ایسے گھرانہ تو نہیں ہیں، رشتہ دار کے کوئی ایسے بچے تو نہیں ہیں جن کے پاس آج کے دن خوشی منانے کے اسباب سامان مہیا نہیں ہے، ان کی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی انتظام کیا جائے۔ مسلمان بھائیوں، روزہ عربی کے اندر صوم کو کہا جاتا ہے روزہ، اور صوم کے لغوی معنی ہیں روکنا، ابھی ٹائم ہو جائے تو بتا دینا۔ صوم کے لغوی معنی ہیں رکنا، رک جانا۔ ہم نے اللہ کے نام پر 1 مہینہ تک مشق کیے ہیں کہ ہم رکے رہے کھانے سے، پینے سے اور دلی خواہشات پوری کرنے سے۔ یہ ہر سال آتا ہے، ہر سال یہ ایمان والوں کو مشق کرنے کے لیے اور تاکہ تمہاری باقی زندگی ایسے ہی گزرے، باقی 11 مہینے ایسے ہی گزرے جیسے 1 مہینہ گزرا ہے، کہ تم نے زبان پر کنٹرول کیا، ہاتھ پر کنٹرول کیا، آنکھ پر کنٹرول کیا، اپنے دل پر کنٹرول کیا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کیے ہو۔ اس لیے اب تمہاری زندگی، بقیہ زندگی ایسے ہی گزرنی چاہیے، باقی ایام ایسے ہی گزرنی چاہیے کہ ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اپنے اخلاق و کردار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ احادیث کے اندر یہ احکامات احادیث کے اندر بڑے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا ضرورت بولنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ من سکت فقط نجا، جس نے جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جو زیادہ بک بک کرتا ہے، زبان زیادہ چلاتا ہے، اس کے زبان سے زیادہ غلطیاں صدور ہوتی ہے اور طرح طرح کی برائیاں وجود میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زبان پر جس نے کنٹرول کر لی وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا انہوں نے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو ضرورت کے وقت بھی نہیں بولنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص کامل ترین ایمان والا ہو نہیں سکتا جن کی ہاتھ سے، جن کے زبان سے ان کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، ان کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، کہ ان کی زبان سے پڑوسی پریشان ہیں، ان کے اخلاق کردار سے پڑوسی پریشان ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ایمان والا کامل ترین ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص کامل ترین ایمان والا نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا کر سو جائے اور ان کا پڑوسی بھوکا رہے، ان کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ نے دیکھا ایک پورے رمضان کے اندر ایک انسانی، ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مسلک و مشرب، افطار کا وقت ہوتا ہے، جو سامنے آتا ہے ان کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی آؤ افطار کر لو۔ جو آتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا یہ کس مسلک کا ہے، یہ کس مذہب کا ہے، یہ کس مشرب کا ہے، یہ کس مکتب فکر کا ہے۔ یہ دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ 1 مہینہ تک ہم نے مشق کیا ہے،
کہ ہم کو ایسے ہی بقیہ زندگی بھی گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول نے پڑوسی کے لیے فرمایا کہ وہ شخص جو پیٹ بھر کر کے کھا کر سو جائے، ان کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ انسان کامل ترین ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو عہد کرنا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے رو دھو کر یہ عہد کرنا ہے اور اللہ سے یہ توفیق مانگنا ہے، اللہ کے سامنے یہ توفیق مانگنا ہے کہ اللہ جس طریقے سے ہم کو آپ نے 1 مہینہ تک احتیاط کرنے کی توفیق دی، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دی، اسی طریقے سے بقیہ زندگی گزارنے کی بھی توفیق دے۔ یہ ہے عید کا دن، اس کے لیے ہے۔ مسلمان بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ملک کے حالات کیسے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں اور ہمارے تعلق سے ہمارے دشمنوں نے اور ملک کے دشمنوں نے جو ہمارا شبیہ پیش کیا ہے اور ہمارے تعلق سے جو لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، اس کے تحت اس وقت اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک انسان حسن اخلاق کو اختیار کرے، حسن اخلاق کو اختیار کرے، حسن کردار کو اختیار کرے۔ انک علی خلق عظیم، اللہ کے رسول کو فرمایا، اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا، آپ اخلاق کے سب سے بڑے درجے پر ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن سراپا کے سراپا اللہ کے رسول کے اخلاق ہے۔ بھائی آج اخلاق، حسن اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ۔ آپ چاہے اقامت مقیم رہیں، اپنے مقام پہ رہیں، چاہے آپ سفر میں رہیں، حسن اخلاق آپ پیش کریں۔ ہمارے تعلق سے جو ہماری شبیہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کی کاٹ یہی ہے کہ ہم حسن اخلاق پیش کریں۔ سفر میں آپ چلیں، ٹرین میں رہیں، آپ بس میں رہیں، آپ جہاز میں رہیں، آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ بوڑھوں کا، ضعیفوں کا خیال کریں، آپ عورتوں کا خیال کریں، آپ بچوں کا خیال کریں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں آپ، تو آپ کا حسن اخلاق ہونی چاہیے، لین دین کا معاملہ صاف ستھرا ہونی چاہیے، جو وعدہ اس وعدے کے مطابق ادائیگی ہونی چاہیے، اور جو ہم کو دینا ہے، جو ٹائم ہم نے لیا ہے ادا کرنے کا، اس ٹائم پہ دیا جائے۔ حسن اخلاق ہم پیش کریں گے، اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ دشمنوں نے جو زہر پھیلایا ہے وہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی ہم کو جیسا کہا گیا ہے، جیسا بتلایا گیا ہے، ایمان والا مسلمان بھائی ویسے نہیں ہوتے، ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے یہ پیش کیا دنیا کے سامنے۔ مکہ والوں نے آپ کے تعلق سے آپ کو مجنون کہا، آپ کو پاگل کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو ساحر جادوگر کہا، لیکن جب آپ کے پاس ملاقات کی، آپ سے ملے تو فوری طور پر ان کے خیال بدل گئے، بھئی ہم کو تو کہا گیا تھا کچھ، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ آج مسلمان بھائیوں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم حسن اخلاق کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔